وعلی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احباب گرامی قدر، کل گزارش کی تھی کہ آج کا سلسلہ علم و ادب کچھ تذکرہ بدر والوں کا، یہ عشق و محبت کی داستان ہے۔ چند ضروری اہم باتیں انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ پس منظر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یہی تھا کہ ایک قافلہ جو تجارت کا قافلہ تھا، مکے والوں کی معیشت کا انحصار اس پر تھا، سید عالم علیہ السلام اسے پانے کے لیے تاکہ مسلمان مالی طور پر مضبوط ہوں اور کفار جو معاشی طور پر کمزور ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ قافلہ مسلمانوں کے تصرف سے بچ کر مکہ شریف پہنچ گیا اور مقابلے میں 1000 کے قریب کفار پوری قوت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آئے، اور یوں یہ بدر جو کہ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے پرانے راستے پر یہ میدان ہے، وہاں پر یہ معرکہ حق و باطل جسے یوم فرقان کا نام دیا گیا پیش آیا۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو۔ یعنی بات تو یہ تھی کہ گھر سے اس لیے چلے تھے کہ جو قافلہ ہے مال والا وہ ہمارے ہاتھ آئے گا، لیکن اب تو سامنے مقابلے کے لیے سب بندیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں بلکہ آپ کے غلام و خدام ہیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، اے موسیٰ تو لڑ، تیرا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے جانے جاں آپ تشریف رکھیں، سمندروں میں کودنا ہے تو ہم کود جائیں گے، دشمن سے مقابلہ کریں گے، جب تک ہمارے جسموں میں روح کی ایک رمق بھی باقی ہے کسی دشمن کا وار آپ کی ذات اقدس کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہماری جان چلی جائے تو پھر ہمیں معاف فرمائیے گا۔ ابن کثیر و دیگر نے اس مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ انصار کے سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عشق بھرا جواب سن کر سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا، یاد رہے ابھی بدر کا میدان نہیں سجا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑھو اس فتح کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے۔ مزید مختصر کیجئے، میدان بدر میں پہنچ گئے۔ اب جہاں مسلمانوں کا قیام تھا وہ ریتلی جگہ تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ پانی کی قلت تھی۔ نمبر 3 بھوک کا بھی سامنا ہے۔ نمبر 4 جب پانی نہیں ہے اور پینے کو نہ ہو تو اس کے لیے وضو و غسل کی ضرورت پڑے تو پھر کیا معاملہ ہوگا۔ نمبر 4 کفار کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ نمبر 5 وہ مکمل مسلح ہیں اور اہل حق کے پاس گنتی کی تلواریں، نیزیں اور تیر ہیں۔ وہ روزانہ اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت پکاتے اور شراب پیتے اور گانے باجے کا ماحول پیدا کرتے، اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ اللہ رسول کا ذکر جاری ہے۔ تو شیطان نے اس کیفیت میں مبتلا حضرات پر بددلی پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ شیطان کا ہتھیار ہے، عبادت کے معاملے میں بھی، جد و جہد کے معاملے میں بھی، خیر کے امور میں بھی۔ وہ اہل حق کے دل کو ضعف کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم حق پر ہو، تمہاری تعداد تھوڑی ہے، ان کی زیادہ ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس اسلحے کی کثرت ہے، تم کیسے حق پر ہو کہ بھوکے پیاسے بھی ہو اور وضو کی ضرورت ہے اور پانی موجود نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر نیند ڈال دی، اور نیند ڈالنے کے ساتھ یہ ہوا کہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ اس بارش کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے حوض بھر گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کو غسل کی حاجت تھی تو وہ باغسل ہو گئے، اور پھر ریت پر پانی پڑا تو ریت جم گئی، اور وہاں کفار جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہاں پھسلن پیدا ہو گئی کہ وہ چلیں تو پھسلیں اور گریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا کہ اہل حق جب کفار کی طرف دیکھتے ہیں تو تعداد تھوڑی معلوم ہوتی ہے، اور کفار جب اہل حق کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں بیان فرمایا۔ ترجمہ سماعت کیجئے گا، جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا، اور اے مسلمانوں
اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملہ میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، اور یہ 44 نمبر آیت ہے، فرمایا جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے جل مجدہ الکریم۔ تو یہ انعام ہے بدر والوں پر کہ جب وہ پورے یقین کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اور اللہ پہ توکل کر کے میدان میں اترے ہیں تو یوں غیبی مدد اترتی ہے۔ پتہ چلا کہ کسب بندے نے کرنا ہے، قدم بندے نے بڑھانا ہے۔ جب وہ راہ حق کی طرف جاتا ہے، وہ جہاد یہ جہاد ہو جو کفار و مشرکین کے ساتھ ہے، اور وہ جہاد بالنفس ہو، دونوں صورتوں میں سعی ضروری ہے، کوشش ضروری ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نیکیوں کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، اللہ توفیق دے گا تو نماز شروع کریں گے، اللہ توفیق دے گا تو ہم روزے رکھیں گے، اللہ توفیق دے گا تو ہم۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا، اب بندے کو حق بندگی ادا کرنا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور عبادت کو اختیار کرے۔ پھر آگے بدر شریف کے اندر بہت سارے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے معجزات کا ظہور ہوا۔ اسی میں وہ ہے جو صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث میں ہے کہ سرور عالم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ نشان لگائے میدان بدر میں، اور فرمایا کہ کل فلاں بن فلاں مر کے یہاں گرے گا، کل فلاں بن فلاں مر کے یہاں گرے گا۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں خدا کی قسم ایک بالشت ایک چپے کا فرق بھی نہ تھا، جس کافر کا جس جگہ کے لیے آقا و مولا علیہ السلام نے نشان لگایا اور فرمایا ہم نے اگلے روز اسی کافر کو وہیں مرا ہوا پایا۔ اس ایک چیز میں کتنی چیزیں ہیں، کل کیا ہوگا، ایک کون مرے گا، دو کہاں مرے گا، تین کب مرے گا، چار کس کا بیٹا ہے، پانچ یہی تو غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے چھپی باتوں کا علم اپنے حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ امام عاشقاں مجدد دوراں سیدی اشاء امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب سے بڑا غیب الغیب تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آپ کو آپ کے سر انور کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ سے مخفی نہیں رہا تو کائنات میں اور کون سی چیز ہے جو آپ کی نگاہوں سے مخفی رکھی جائے یا پوشیدہ رکھی جائے۔ تو بہرحال یہ بھی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے جو آپ نے نشان لگائے اور نام ارشاد فرمائے، وہی کافر اگلے روز اسی جگہ پہ مرے ہوئے پائے گئے۔ بدر کے میدان میں ایک حسین ادا یہ بھی ہے کہ حضور اقدس شفیع معاشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں سیدھی کر رہے ہیں، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ترچھے ہو کے کھڑے ہیں، آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے پہلو میں چھڑی چبوئی، فرمایا سواد سیدھے ہو کے کھڑے ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے مجھے چھڑی چبوئی ہے، ضرب لگی ہے، مجھے اس کا بدلہ عطا ہو۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے عدل کا درس دیا، انصاف کا درس دیا، آپ نے وہ چھڑی اپنے غلام کے حوالے کر دی کہ تم اسی طرح وہ عمل کر کے اپنا بدلہ لے لو۔ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ میرے وجود پر تو حضور قمیص نہیں ہے اور آپ نے قمیص زیب تن فرمائی۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وجود مبارک کے اس حصے سے قمیص مبارک کو اٹھایا تو حضرت سواد آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باہوں میں لیا، مہر نبوت کے بوسے لینے لگ گئے، جس میں حبیب اقدس سے اپنے وجود کو مس کرنے لگے۔ سرکار کے معطر منور جسم انور کے بوسے اور لمس کی برکت کو حاصل کیا۔ کیا خوش نصیبی، کیا سعادت مندی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا سواد یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میدان سج گیا ہے اور میدان کے اندر شہادت کی تمنا ہے، تو مجھے یہ موقع محسوس ہوا
کہ آپ کے جسم انور کا لمس، اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، مس ہو جانے کی برکت ہوگی، اس لیے میں نے یہ عمل اختیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ادا سے خوش ہوئے، یہ جو ان کی محبت اور عقیدت کی بات تھی۔ پتہ چلا ایک عظیم صحابی رسول جو ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک شہادت کا مقام تو ہے ہی ہے، لیکن وہ اس سے بھی پہلے اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وجود انور سے جسم مس ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، جیسا کہ آپ نے بنات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ذکر کے ضمن میں سنا کہ حضور نے اپنی چادر مبارک عطا کی، اسی طرح امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مرحمت فرمائی ان کے لیے کہ یہ میری والدہ کے کفن کے اندر کی طرف رکھ دینا۔ تو آقا خود بھی اپنے تبرکات عطا فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے جسم انور سے جو مست شدہ چیزیں ہیں ان میں برکت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی میدان کے اندر نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے اس وقت کہ جب کفار نے یہ کہا کہ ہمارے مقابلے اور جوڑ کے بھیجو، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بنو ہاشم کے شہ سواروں کو، جن میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے، اور دوسری ہستی اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کو میدان کے اندر بھیجا کہ جاؤ ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ پھر ان حضرات نے ایک طرف اللہ کا شعر اور دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر، اور یہ پھر ان کے مقابلے میں آئے تو ٹک کون سکتا ہے۔ تو اس سے حضور مولا مرتضیٰ سید الشہداء امیر حمزہ ان نفوس قدسیہ کی قوت و جوامردی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے کفار کی یہ فرمائش کہ ہم ان انصاریوں سے نہیں لڑیں گے، ہمارے جوڑ کے بھیجو، تو خاندان بنو ہاشم کے ان شاہ سواروں کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کے اندر اتارا۔ اسی میدان بدر کے اندر ایک یہ بھی بڑی حسین قسم کی ادا جو تھی وہ سامنے تھی کہ کم عمر کے دو شہزادے ہیں، اور یہ وہ دو شہزادے ہیں کہ جو جم کر سواری پر بھی بیٹھ نہیں سکتے، لیکن صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے آ کر کہنے لگے کہ چچا بتائیے کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا تم نے ان کو کیا کہنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اس نے مکے میں ہمارے آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں دی، شان اقدس میں گستاخی و توہین کا ارتکاب کرتا رہا، ہم گھر سے یہ عزم مصمم لے کر آئے ہیں اسے مار دیں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ اتنے میں ابو جہل سیاہ رنگ کے گھوڑے پر نقاب پوش گزرا، میں نے کہا وہ تمہارا شکار جا رہا ہے، تو یہ دونوں شاہینوں کی طرح جھپٹے اور اسے ادمویا کر کے زمین پر گرا دیا۔ آقا و مولا علیہ السلام نے ابو جہل کی موت پہ سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بھی شان دیکھیں، نمرود خدائی کے دعوے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لنگڑے مچھر کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ فرعون نے خدائی کے دعوے کیے تو دیکھنے کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہوتا ہے، اور غرق ہونے کی صورت کے اندر وہ آگے سے کیا کرتا ہے کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ یہاں ابو جہل نے کیا کیا تکلیفیں دیں، کس قدر رعونت و تکبر کا اظہار کیا، اہل حق کو اذیتیں دیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر میدان میں مخالفت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے فرعون کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے نوخیز نوجوان، اٹھتی ہوئی عمریں ہیں، اٹھتی ہوئی جوانی ہے، ان کے ہاتھوں مروایا۔ گویا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل قوت جذبہ عشق کی ہوتی ہے۔ جب بندے کے پاس ایمان ہو تو ایمان کی قوت سب پہ غالب آتی ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر
کیا کسی سے لڑنے کی بات ہوگی اور کیا جہاد کی بات ہوگی؟ جہاد تو قیامت تک ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کو کیا کر دیا گیا ہے؟ کانوں میں کانٹے پہنا دیے گئے ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں، برسلٹ یا دیگر کے ناموں سے، پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ہمارے بچے، ہمارے جوان ناچتے ہیں، گلے میں زنجیریں پہن لی ہیں، عورتوں کسی وضاقطع کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ مائیں پھر آئیں جو بچوں کو گود میں لے کے لوریاں دیتی تھیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ بہرحال بدر کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ اب صحابہ کرام علیہ مردوان میں بات ہو رہی ہے کہ اس خیمے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی حفاظت کی غرض سے بطور پہرے دار کون کھڑا ہوگا؟ ابھی باہمی مشورہ چل رہا تھا کہ امیر المومنین، امیر کشور محبت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے بلند آواز سے فرما رہے تھے، کسی کو ضرورت نہیں ہے، ابو بکر اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اس وقت میں جب کفار کی تعداد زیادہ ہو، اس وقت میں جب چہار جانب سے حملے کا خدشہ ہو، اس وقت کے اندر بھی امیر المومنین صدیق اکبر ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی خدمت پر اس انداز پر مامور ہیں۔ اب کفر کی تعداد، پھر ان کا اپنے اندازوں پر اور اپنی قوت پر نازاں غرہ ہونا کہ ہم تو مٹا کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے، فنش کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو اپنے محبوب سے فتح کا فرمایا ہے۔ آپ ابھی سن چکے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھرا جواب سن کر فرمایا کہ بڑھو اس فتح کی طرف جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید اپنے غلاموں کے یقین میں اضافہ فرما رہے ہیں، ان کے نظریے میں، ان کے توکل میں، ان کے بھروسے میں، ان کے اعتقاد میں حضور علیہ السلام مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ اس خیمے کے اندر جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے عرض گزار ہوتے، الہی یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے لے آیا ہوں، اور مقابلے کے اندر مکے نے بھی اپنے جگر پارے بھیج دیے، مولا کفر اپنی طاقت عددی اکثریت پر نازاں غرّاں ہے، یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، مولا وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے کیا ہے اسے ظاہر فرما۔ اس قدر جان عالم علیہ السلام نے دعا کے اندر ہاتھوں کو بلند کیا کہ مقدس مطہر کندھوں پر موجود چادر زمین پر آ گئی۔ امیر المومنین جو محرم ہیں حضور علیہ السلام کے رازوں کے، وہ آگے بڑھے سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی چادر مبارک اٹھا کر مبارک کندھوں پر پیش کی اور حضور علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لے کر یہ گویا عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی دعا کبھی خالی نہیں گئی، اور جس انداز پر آج آپ نے دعائیں فرمائی ہیں یہ تو خالی جا ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ مل ملا کر 5000 فرشتے جو ہیں وہ بدر کے اندر پہنچے ہیں۔ یہ 5000 فرشتے، ایک فرشتہ کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے فرمایا تھا کہ جبریل امین تمہاری مدد کو 1000 فرشتے لے کر پہنچ گئے، یہ ابتدا تھی، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ بدر کی جو ریت ہے وہ جبریل امین کے گھوڑا جو ہے اس کے منہ پہ پڑ چکی ہے۔ ایک اکیلے جبریل امین علیہ السلام یہ 1000 بندہ کیا ہے، پوری دنیا کے لیے کافی ہیں کہ ایک جھٹکا دیں تو ہر چیز فنش ہو جائے۔ اصل میں ان حضرات کو اہل ایمان کے اعتقاد و یقین میں اضافے کے لیے بھیجا گیا۔ لڑیں گے یہی، تلواریں یہی اٹھائیں گے، ضربیں یہی لگائیں گے، لیکن بتانا ان کو یہ ہے کہ اگر تم نے یہ کہا ہے کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں بلکہ آپ کے غلام ہیں، تو پھر تمہاری مدد کے لیے بھی دیکھو وہ ملائکہ جو تسبیح و تحلیلات میں مصروف ہوتے ہیں، آج تمہاری ہیلپ کے لیے وہ تلواریں اٹھائے اور وجودوں پہ زرہیں سجائے اور اپنے گھوڑے انہوں نے بدر کے میدان میں اتار دیے ہیں۔ پتہ چلا کہ صدق ہو، یقین ہو، توکل ہو، اعتقاد ہو، حق پر ہو اور حق کے لیے کھڑا ہو جائے، بے سر و سامانی کو نہ دیکھے، عددی اکثریت کی کمی کو نہ دیکھے اور اسلحہ کی کمی کو نہ دیکھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل
حال ہوتی ہے، اور یہی بدر میں فرشتوں کی آمد کا ایک میسیج ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حیزوم کون ہے؟ فرمایا حیزوم جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ عرض کی ہم بدر میں آواز سنتے تھے، حیزوم آگے بڑھ، حیزوم آگے بڑھ، تو فرمایا وہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا فرما رہے تھے۔ بعض صحابہ علیہ رضوان نے یہ بھی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تلوار ہم اٹھاتے تھے لیکن ایسا تھا کہ جیسے کوڑا لگا ہے اور وہ بندہ زر پا کے زمین پہ گر جاتا۔ فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کر رہے تھے۔ اس میدان کے اندر ایک ایسی کیفیت بھی آئی کہ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خشک چھہارا جو ہے وہ تناول فرما رہے تھے، اور میرے آقا و مولا شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے اندر جان دیتا ہے تو جنت اس کے بالکل قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت کی طرف اٹھو، بہشت کی طرف چلو، جس کی وسعت جو ہے وہ آسمان و زمین ہے، یعنی آسمان و زمین سے بھی بڑی ہے جنت۔ تو یہ حضرت عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر کہنے لگے واہ واہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمیر تو واہ واہ کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس توقع پر کہ کاش میں بھی اہل بہشت میں سے ہو جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تو بھی جنتی ہے۔ اس پر سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو چھہارے تھے پہلے ایک دو چھہارے کھائے، اور پھر کہا کہ اگر میں زندہ رہوں یہاں تک کہ یہ چھہارے کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چھہارے پھینک دیے اور پھر جہاد کیا یہاں تک کہ جام شہادت کو نوش کر لیا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو کسی کو دعا ارشاد فرما دیتے نا کہ یعنی جنگ کے لیے جا رہے، اللہ تیری مغفرت کرے، تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ میدان کے اندر شہید ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رمزیں ہیں جو اہل محبت جانتے ہیں۔ خیر، تو یہ بھی ایک محبت کی کیفیت ہے کہ وہ چھہارے پھینک رہے ہیں کہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنت نزدیک آ گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں شہداء کے لیے جو رزق مقرر فرمایا ہے اس رزق میں سے ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر اہل حق کو فتح عطا فرمائی، بڑے بڑے سور میں اس میدان کے اندر مارے گئے۔ شیطان لعین خود انسانی روپ میں کفار قریش کی مدد کو آیا تھا، لیکن جب حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں پر پہنچے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر بیان فرمایا، اور یہ وہی سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے۔ عرشوں کے مالک جل مجد الکریم نے فرمایا تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو الٹے پاؤں بھاگا، نکص علی عقبیہ ہے، الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی ابلیس دین اسلام کی مخالفت و دشمنی میں مختلف روپ دھار کر کفار کو راغب کرتا ہے، لیکن جب عرشوں کی مدد اس نے میدان کے اندر دیکھی تو ابلیس بھی دم دما کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح دی، ابو جہل اور اس جیسے بڑے بڑے سور میں دشمنان اسلام فی النار ہوئے۔ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس فتح پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ منورہ میں بھیجا، اور اسی فتح کی خوشخبری عام کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک کے بالائی علاقوں کی طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی شہزادی کریمہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ رقیہ صلی اللہ تعالیٰ علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم
کی تدفین ہو رہی تھی۔ اور یہ ہم ابھی گزشتہ دنوں میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عالی مرتبت شہزادیوں کے تذکرے کی برکت پا چکے، اس کے اندر یہ بیان کیا۔ تو 17 اور یہ بعض کے نزدیک یہ 19 رمضان المبارک تھی کہ جب حضور سیدہ طیبہ بنت مصطفیٰ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ فرمایا اور وہ مزار گہربار میں تشریف لے گئیں، لہٰذا 19 رمضان جو ہے اس کو آقا علیہ السلام کی شہزادی کریمہ کے یوم وصال کو یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی ماہ رمضان میں 3 رمضان شریف کو میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی سیدہ کائنات بطول زہرا حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، جنتی عورتوں کی سردار، مومنہ عورتوں کی سردار، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یوم وصال ہے۔ اور 19 رمضان المبارک شہزادی رسول سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علی ابیہا علیہ وبارک وسلم کا یوم وصال ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سیاق کے اندر بڑے مزیدار ایک طویل حدیث، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایک بندے نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ہم نے سنا حضرت عثمان بدر میں گئے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، افواہیں اس دور کے اندر بھی جنم لیتی تھیں اور افواہیں اٹھتی تھیں۔ اب خبر کیا گرم ہے کہ حضرت عثمان پاک تو بدر میں گئے ہی نہیں، تو گویا سازشیوں نے اس بات کو عام کرنا چاہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوئے بھی بدر میں نہیں گئے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بندے کے 3 اعتراضات سن کر اس ایک اعتراض کا جواب دیا کہ ہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے، پر تجھے پتہ ہے کہ ان کو منع کس نے کیا؟ خود نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے۔ حضور مختار ہیں، غزوہ تبوک پر تشریف لے جانا چاہیں، باوجود اس کے کہ امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دل کرتا ہے کہ وہ میدان میں اترے اور حیدر کرار اپنے بازو کی قوت کو ظاہر کریں اور کافروں کو فی النار کریں، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ تم یہاں مدینہ شریف میں ہماری نیابت کی ذمہ داری کو نبھاؤ گے۔ اور یہاں بدر کے معاملے میں حضور دوسرے دماد سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہماری بیٹی یعنی تمہاری زوجہ پاک بیمار ہے، تم ان کی خاطر مدارت اور ان کی تیمارداری کرو۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی اور غنیمت کا مال تقسیم کرنے کا معاملہ ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام جب مال غنیمت کو تقسیم فرما رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو غنیمت کا مال بھی پورا ملے گا اور عثمان کو بدر کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ مختار کل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ غنیمت کا مال بھی شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی، اور دوسرا ثواب رب دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ خدائی فیصلے ہیں جو سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نظر آتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، کفار کے بہت سارے لوگ قید ہوئے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ غیب کی خبر بھی دی کہ فرمایا بہت سارے لوگ برادری ازم اور مکہ کے اندر جو مہم چلی تھی اس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ مل کر آئے ہیں، اور بعضوں کے نام حضور علیہ السلام نے ذکر کیے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ تو اب طے یہ پایا ہے کہ جو کفار کی طرف سے قید ہوئے ہیں ان سے فدیہ لیا جائے۔ تو حضرت عباس سے مطالبہ ہوا تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا چچا جب آپ مکہ سے چلے تو آپ نے اپنی چچی کو اتنا سونا میری چچی کو اتنا سونا اور اتنا چاندی دیا جو انہوں نے گھر میں فلاں جگہ پہ رکھا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ غیب کی خبر سن کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرب اسلام ہو گئے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ عجب اتفاق کہیے یا سوء اتفاق کہ اس وقت ایمان یہ تھا کہ غیب کی خبریں سن کے کلمے پڑھے جاتے تھے، اور آج کیسی چال چلی گئی کہ حضور علیہ السلام کے لیے غیب کا عقیدہ رکھا جائے تو اسلام سے خارج قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا قد مبارک بڑا تھا اور کسی کی قمیص پوری نہیں آتی تھی، تو عبداللہ جو رئیس المنافقین تھا اس نے اپنی قمیص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور یہی وجہ محدثین نے باقاعدہ طور پہ اس کو لکھا
کہ یہ جو عبداللہ خود مرا تھا تو آقا علیہ السلام نے جو اپنی قمیص مبارک اسے دی کہ اس کو پہنا دی جائے، یہ اپنے چچا پہ کیے گئے احسان کا بدلہ تھا کہ تم نے ہمارے چچا کو قمیص پہنائی ہے اور ہم کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں رکھتے۔ خیر، آقا علیہ السلام نے بدر میں لائے ہوئے جو قیدی تھے ان کے بارے میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو تاکید کی تھی کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ قیدی حضرات صحابہ کرام میں تقسیم کر دیے گئے۔ انہی قیدیوں میں ابو عزیز بن عمیر کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے لائے تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ قیدی ہے، یہ قیدی کہتا ہے کہ میں انصار کے قبضے میں تھا، تو صبح اور شام کو کھانا لاتے تو وہ جن کے قبضے میں تھا تو وہ کیا کرتے تھے، روٹی مجھے دیتے تھے اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس کے ہاتھ بھی روٹی کا ٹکڑا آتا تو وہ میرے آگے رکھتا، یہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی، میں اسے واپس کر دیتا لیکن پھر گھوم کر وہ ٹکڑا میرے پاس آ جاتا۔ یہ ہے دین اسلام کا حسن۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل۔ گرامی قدر حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر وہ پاک پروردگار جل مجدہ الکریم فرماتا ہے۔ اس پاک پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فضائے بدر ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آل بدر کے لیے یہ بھی اعلان فرمایا، اور یہ ایسا اعلان ہے کہ سبحان اللہ الکریم، فرما بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل بدر سے واقف ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بدر والوں سے واقف ہے، اس نے فرما دیا کہ تم جو چاہو کرو، البتہ تمہارے لیے جو جنت کا معاملہ ہے وہ ثابت ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حتمی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تمام کے تمام جو شرکائے بدر ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر ان کے لیے عام مغفرت کا اعلان کیا۔ زمین پر بدری صحابہ کا مقام سبحان اللہ، اور عرشوں پر جو ملائکہ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ باقی ملائکہ سے بہت بلند و بالا تھا کیونکہ وہ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شرکاء و شہدائے بدر علیہم رضوان کے طفیل عالم اسلام کی موجودہ زبوں حالی پر رحم و کرم فرمائے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں اپنے اسلاف کو پڑھنا چاہیے، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان وہ حسین جماعت ہے حضور کے مریدوں کی علیہ السلام، کہ جنہوں نے فقر و فاقہ میں بھی کبھی سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا، جنہوں نے اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنے مال و متاع کو سید عالم علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ صدیق اکبر ٹاٹ پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرکار عمر پاک کیسر و کسرا پہ اسلامی علم لہرانے کے باوجود پیوند زدہ امامہ اور پیوند زدہ قمیص پہنتے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی شروع سے امیر تھے، لیکن آپ کا دسترخوان روز سجتا تھا۔ امام ابو نعیم نے الیۃ الاولیاء میں لکھا، کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عثمان پاک کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی کلین کارپٹ نہیں ہے، اور جب وہ اٹھے قیلولہ فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ فرش کی کنکریوں کے نشان ان کے وجود مبارک میں۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ 2 درہم کی قمیص پہنتے اور فرماتے یہ بھی لباس فاخرہ ہے۔ وہ کوفہ کے بازار میں اپنی تلوار فروخت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میرے پاس پہننے کو اور قمیص ہوتی تو میں کبھی بھی اپنی تلوار فروخت نہ کرتا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے منصب پر بیٹھ کر بھی دنیا نہیں کمائی، اور جو کچھ تھا وہ اللہ اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دیا۔ اسی لیے مہربان فرماتا آمینو کما آمن الناس، اپنی اصطلاحیں قائم نہ کرو، ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔
پتہ چلا ایمان بھی وہی معتبر ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کامل الایمان ہستیوں کے طفیل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل